بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، براہ کرم انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیجیے۔ سوال کیا ہے؟ یہ دراصل ہم ایک گروپ میں اہل علم کے جمع ہیں اور ارشاد صاحب دہلی سے ایک سوال پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، میں گروپ کے اہل علم سے مخاطب ہوں۔ دراصل ایک مسئلہ اب اور آئے گا، وہ یہ ہے کہ ایک جمعہ تو الحمدللہ خیر سے نکل گیا، لوگوں نے گھر میں جماعت ظہر پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ اب یہ دوسرا ہے، شاید دوسرا بھی پڑھ لیں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تیسرے پہ آن کے یعنی اس سے اگلا والا جو جمعہ آئے گا، جو 10 تاریخ تو یعنی 10 اپریل کو ہوگا، جی، اس میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے 3 جمعے چھوٹ جائیں گے، ہمارے دل پہ نقطہ لگ جائے گا، یا اس قسم کی اس پوزیشن میں کیا ہوگا؟ آپ اس کی تیاری ابھی سے کریں اور لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ ہے ارشاد صاحب دہلی سے۔ لوگوں کو، چونکہ حقیقت یہی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے آج مسلمان ہر صبح و شام، ہر گھڑی ایک نئی آزمائش، ایک نئے سوال کا حل چاہتا ہے اور ایک نئے امتحان سے گزر رہا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ان اپنے مسلمان بھائیوں کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے رہیں۔ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ 10 اپریل کو ہندوستان کے 3 جمعے مکمل ہو جائیں گے، اور جو 10 اپریل کو جمعہ ہوگا وہ 3 جمعے مسلسل چھوڑنے کی جو وعید آئی ہے حدیث میں آیا، وہ ان احادیث کے مصداق ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں بحث کی جا رہی تھی۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں اقبال صاحب، جن کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ان کی بھی وائس میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سلسلے میں۔ اس صبح آپ نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا، میں بھی منتظر تھا کہ کوئی جواب آئے تو مجھ کو بھی میرے علم میں بھی اضافہ ہو، جی، لیکن بہرحال یا تو بھول گئے یا دھیان نہیں رہا، بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے اس میں اہل علم کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلے تو بات میں اہل علم کی کر لوں۔ جہاں تک اہل علم کا مسئلہ ہے تو علم تو آپ کے پاس بھی ہے، علم میرے پاس بھی ہے، تو سب کے پاس علم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو علم دیا ہے، بس اتنا فرق ہے کسی پہ کم ہے کسی پہ زیادہ ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت جب بات۔ انتظار دیکھنے کے بعد نہیں کوئی چیز سامنے آئی تو جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے حساب سے میں یہ بتا رہا ہوں، جی، اور اپنی اصلاح بھی چاہوں گا کہ وہ جو 3 جمعے والا مسئلہ ہے، جی، وہ از خود ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہے 3، تب وہ نقطہ لگے گا، صحیح۔ تو اب یہاں جان بوجھ کے تو کوئی چھوڑ نہیں رہا، بالکل۔ یہ تو ایک عارضی معاملہ ہے، ٹیمپریری چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے ہیں، اضطراری کیفیت۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا میں یا رشیا میں تو کتنے جمعے چھوٹتے ہیں لوگوں کے، جی، وہاں تو مسجدیں بند ہیں، نہ وہاں قرآن کا مسئلہ ہے، نہ وہاں جمعے کا مسئلہ ہے، نہ وہاں 5 نماز کا مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ نقطہ لگ جائے گا، بھائی وہ تو زبردستی والا مسئلہ ہو گیا نا، بند ہے، جی، وہ تو چاہتا جمعہ پڑھنا لیکن مساجد تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج کی ہم بات کریں، اگر کسی آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، اس کو 6 مہینے بستر پر پڑا ہے، وہ جا نہیں سکتا مسجد بھی اٹھ کے، وہ چل بھی نہیں سکتا، گھر پہ بھی وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، بالکل، تو اس کے بھی جمعے گئے، بالکل۔ تو جہاں تک نقطے والا مسئلہ ہے، میری معلومات کے مطابق یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، بالکل، چاہے وہ 3 جمعے ہوں یا وہ 30 جمعے نکل جائیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ کئی مہینے نکل گئے ہیں، وہاں 4-4 5-5 مہینے سری نگر میں جہاں مسجد میں جمعہ نہیں ہوا،
جی ہاں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھے اقبال صاحب آگرہ سے. اب میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ نقل کروں، وہ احادیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جن احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خدشے نے جنم لیا ہے. سب سے پہلی بات، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے ممبر کی لکڑی پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہو جائیں گے. ایک دوسری روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی محض سستی اور کاہلی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. ان حدیث کو سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے. جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے یہ وعید اس کے لیے ہے. یہ احادیث مختلف اہل علم نے لکھ کر اس موضوع پر بحث کا آغاز ہو چکا ہے. میں آپ کی خدمت میں مفتی جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو اقبال بھائی نے بات کہی کہ اگر مریض ہے اور 6 مہینے تک کہ وہ کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ ہی سوال کیا گیا تھا شیخ محمد بن صالح العثیمین سے. عبداللہ محمد جبار القحطانی من جدہ من مستشفى العام الجدید يقول کہ سوال بھی ہاسپٹل سے بھیجا گیا ہے جدہ کی کسی ایک مریض کے ساتھ جو شخص رہ رہا ہے اس کی تیمارداری کے لیے، وہ پوچھ رہا ہے. السلام والتحیہ. تعرض ابني بمرض وتنوم في مستشفى وأنا مرافق له ولمدة 3 أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة بسبب ابني حيث أنه مريض وصغير السن. چھوٹا بچہ ہے، 3 مہینے سے تیمارداری کی خدمت اپنے بچے کی کر رہا ہے، 3 جمعے چھوڑ چکا ہے، 3 جمعے سے زیادہ جمعے چھوڑ چکا ہے. جو ارشادی کی ذلك اب اسے خطرہ لاحق ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے، اس حدیث کی مصداق تو اس کی شخصیت نہیں ہو رہی ہے. ليس عليك شيء ما دام ابنه محتاجا الى وجودك معه. صرف مریض ہی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، صرف ان لوگوں ہی کی بات نہیں ہے جو کہ مرض میں مبتلا ہیں یا کار ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرما رہے ہیں لیس علیک شیء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ تم اپنے بچے کی تیمارداری کر رہے ہو، تم اپنے بچے کے ساتھ اس کی صحت اور عافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خدمت انجام دے رہے ہو، اور تم جان بوجھ کر جمعے نہیں چھوڑ رہے ہو، اس لیے تم اس حدیث کے مصداق نہیں ہو. لأن حاجة المريض إلى ممرض مما يسقط وجوب الجمعة والجماعة. ایک ایسا شخص جو کہ مریض کی عیادت میں رہتا ہے، اس جماعت اور جمعے اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے. دیکھیے اسلام نے انسان کی جان کی کتنی اہمیت دی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تیمارداری کر رہے ہیں مسلسل تو آپ تیمارداری کیجئے اور نمازیں اپنے جس ہاسپٹل میں آپ ہیں وہاں پر پڑھ لیجئے، جس گھر میں بچے کی یا مریض کی تیمارداری کر رہے ہیں اس جگہ آپ نماز پڑھ لیجئے. أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريض أحد في مدة ذهابك إلى الصلاة
فإن الصلاة لا تسقط عنك في هذه الحال. اور اگر آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ بہت خوبصورت بات بتائی ہے شیخ نے کہ بہت سی فیملی ممبر جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ریلیف یا ریلیز کر دیتے ہیں. آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے، صبح کو آپ کی اہلیہ آ گئی ہیں، شام کو آپ آ گئے ہیں، کوئی اور بھائی آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور کسی خاتون کو تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں چھوڑ دیں یا کسی اور شخص کو چھوڑ دیں جو کہ اس کی تیمارداری کرے اور آپ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں. ایسی حالت میں جبکہ آپ کا متبادل مریض کے پاس موجود ہو تب آپ سے نہ جمعہ ساقط ہوگا اور نہ ہی جماعت ساقط ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ احادیث جو وعید آئی ہے احادیث کے اندر وہ ان شخصیات یا ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ جان بوجھ کر تساہل برتتے ہیں، جمعے کی نماز کو چھوڑتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں جو کہ کرونا مرض کی وجہ سے حکومتی جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور یہ مسئلہ جو اب آج زیر بحث ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جمعے کی نماز ادا کریں گے یا ظہر کی، اس سلسلے میں بھی میری ویڈیوز موجود ہیں، براہ کرم انہیں بھی ضرور دیکھ لیجئے. جو حکومت کے نظام ہیں ہماری اور آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے بنائے گئے ہیں، براہ کرم ان پر عمل کیجئے. حکومت کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار مسلمان بن کر ان کے ساتھ تعاون کیجئے. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی عطا کیجئے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.